سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کو ISI کو جس طریقے سے چلایا جا رہا تھا اس حوالے سے ان کو کچھ تحفظات تھے، کچھ مسائل تھے، تو اس لیے بھی انہوں نے اس وقت کے DG ISI جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ہٹایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو زبیر علی خان کا سلام۔ آپ اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم دو اہم باتیں کریں گے، دو اہم خبروں پر مشتمل یہ ویلاگ ہے۔ ایک سابق وزیراعظم عمران خان کا جو برطانوی ادارے کو ایک تہلکہ خیز انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس کو ہدف بنایا ہے، ایک بار پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور دوسرا جو بشرا بیگم کے اوپر پنجاب حکومت میں مداخلت کے حوالے سے مختلف انکشافات آپ کی ٹی وی سکرینز پر آج کل نظر آ رہے ہوں گے۔ فردوس عاشق اوان بھی بات کر رہی ہیں اور ان سے متعلق کچھ ایسی گفتگو کی جا رہی ہے جو کہ ویسے بھی ایک نازیبا گفتگو ہے کسی خاتون کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان الزامات میں کتنی صداقت ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات آپ تک شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان نے جو آج انٹرویو دیا ہے برطانوی ادارے رائٹرز کو، اس میں سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ یعنی عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس کو فالس فلیگ آپریشن ہے۔ فالس فلیگ آپریشن بیسیکلی یہ ملٹری ٹرم ہے جس میں ایک ایسا ایکٹ کیا جاتا ہے اور اس ایکٹ کو کرنے کے بعد اس کا الزام کسی اور کے سر لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ عمران خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے، جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے، یہ احتجاج کرنے تک ہی ہمارا پلان تھا، اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا کہ یہ ملٹری کورٹس کے ذریعے میرا ٹرائل کر کے مجھے جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اب مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا ہے، اور یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کر کے مجھے جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پاکستان کی فوج اور خفیہ ایجنسی پر الزام عائد کیا کہ ان کی پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو مختلف رہنما ہیں وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس کریک ڈاؤن کے پیچھے کون ہے، تو انہوں نے اس کا الزام پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے اوپر عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم نے کہا کہ اس کے پیچھے مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب سب کے سامنے ہے اور اب کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر 9 مئی کے واقعے کو ایک بار پھر اپنے خلاف استعمال ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس کو استعمال کر کے یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بار پھر پاکستان فوج کی الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے ذریعے میں اقتدار میں نہ ہوں، اور یہ سب کچھ مجھے اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اوپر جو الزامات ہیں، جو مقدمات ہیں، اس کو کہا کہ 150 سے زائد مقدمات میرے اوپر جو فوجداری مقدمات ہیں وہ دائر کیے ہیں۔ ساری مقدمات غیر سنجیدہ ہیں چونکہ مجھے راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے راستے سے ہٹانا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا کریں گے، فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں گے، اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا مقصد مجھے قید کرنا ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے الزام عائد کیا کہ خفیہ اداروں نے ان کی پارٹی کے 2 سینئر رہنماؤں کو بات چیت کے لیے بلایا تھا، اور جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے انہیں بند کر دیا اور کہا کہ آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ PTI سے دستبرداری کا اعلان نہیں کر دیتے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے بات چیت کے لیے فوج سے رابطے کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ سابق وزیراعظم عمران خان اس انٹرویو میں یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ انہوں نے موجودہ بحران حل کرنے کے لیے فوجی قیادت، عسکری قیادت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اور انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ان کے خلاف کیوں ہیں، اور یہ وہ نہیں جانتے کہ کیوں عاصم منیر جو ہے ان کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انہیں مجھ سے یہ رنجش ہے کہ میں نے ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا تھا جب وہ DG ISI تھے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انہیں مجھ سے رنجش ہو، یہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جنرل عاصم منیر کو مجھ سے رنجش ہو کیونکہ میں نے انہیں استعفیٰ دینے کا کہا تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ وجہ کیا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جنرل عاصم منیر کو استعفیٰ دینے کا کیوں کہا،
تو عمران خان نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں نے محسوس کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کیسے چلایا جاتا ہے، مجھے اس سے مسائل تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کو آئی ایس آئی کو جس طریقے سے چلایا جا رہا تھا اس حوالے سے ان کو کچھ تحفظات تھے، کچھ مسائل تھے، تو اس لیے بھی انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ہٹایا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ انٹرویو جو ہے انہوں نے رائٹرز کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی کے حوالے سے مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ٹی وی چینلز پر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جس طریقے سے وہ الزامات لگا رہی ہیں، ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ایک خاتون کے بارے میں اس طرح کے الزامات، اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کہ وہ شاید کوئی جادو ٹونا کرتی ہیں، شاید بشرا بیگم جو ہیں وہ کوئی ایسے عملیات میں شامل ہیں جس سے جو ہے ایک کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ ایک گھریلو خاتون کے اوپر کس طریقے سے ایک تاثر بنانے کے لیے، سیاسی تاثر بنانے کے لیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج اس حوالے سے وی نیوز کے لاہور سے نامہ نگار ہیں عارف ملک صاحب، انہوں نے انٹرویو کیا ہے۔ عارف ملک نے جو انٹرویو کیا ہے مراد راس جو کہ سابق صوبائی وزیر ہیں پنجاب میں، اور ان کے پاس ایک اہم وزارت تھی، انہوں نے اس حوالے سے کیا انکشاف کیا ہے، انہوں نے بشرا بیگم کی پنجاب حکومت میں مداخلت کے اوپر کیا جواب دیا ہے، وہ یہ ذرا سنیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے ایک ایلیگیشن لگایا کہ جب یہاں پہ گورنمنٹ تھی پنجاب میں تو بشرا بی بی انٹرفیئر کرتی تھیں، تو واقعی کرتی تھی بشرا بی بی پنجاب گورنمنٹ کے اندر انٹرفیئر کرتی رہی ہیں؟ مجھے اس کا اس لیے کوئی علم نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کیوں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میرے پاس لارجسٹ ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب کا، تو اگر کوئی انٹرفیئرنس ہوتی تو مجھے بھی ضرور پتہ لگنی تھی، کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ کو چیئرمین سینٹ سے لے کے میرے خیال سے ہر انسٹیٹیوشن کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو میرے سے کام ہوتا تھا۔ اس لیے میرے خیال سے جہاں تک مجھے پتا میرے ساتھ تو کبھی کوئی انٹرفیئرنس ہوئی، نہ کوئی کبھی انٹریکشن ہوا۔ دیکھیں کس طریقے سے مراد راس نے بھی اس تاثر کو نہ زائل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی تردید ایک طرح سے کی ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی منسٹری تھی، بشرا بیگم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، یعنی یہ ایک پراپر ایک منظم پلان کے تحت چل رہا ہے۔ یہ صرف مراد راس کا ایک انٹرویو نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ہم نے ریسنٹلی ہماری کچھ ایک ایسے رہنما سے بات ہوئی تھی جو تحریک انصاف چھوڑ تو نہیں گئے لیکن انہوں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بشرا بیگم کے بارے میں یہ عمومی طور پر پارٹی کے اندر بھی یہ تاثر موجود ہے، اپوزیشن میں بھی ہے، میڈیا کے اندر بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ جو کچھ عمران خان فیصلے کر رہے ہیں اس فیصلوں کے پیچھے شاید بشرا بیگم کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر ضرور ہے، لیکن انہوں نے بھی یہی مراد راس والی بات کی ہے کہ میں نے کبھی بھی عمران خان سے جب گفتگو کی یا عمران خان نے مجھے جو سیاسی مشورے دیے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک اہم رکن ہے، تو انہوں نے کبھی بھی یہ بشرا بیگم کا نام نہیں لیا جب یہ ہماری سیاسی بات چیت ہو رہی تھی، تو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بشرا بیگم یہ کہہ رہی ہے یا بشرا بیگم نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے۔ تو اس تاثر کو انہوں نے بھی یہ رد کیا ہے کہ یہ ایک ماحول پارٹی کے اندر بھی موجود ہے، پارٹی سے باہر بھی ہے، میڈیا کے اندر بھی تاثر ہے، اور جو پاور کوریڈورز کے اندر بھی یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کب بشرا بیگم نے خود آ کے سیاست کے اندر مداخلت کی ہے۔ کیا ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو مشورے نہیں دے سکتی؟ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں اور کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک خاتون کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صرف ایک تاثر کے اوپر۔ 14 مہینے سے حکومت میں نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں ہے، اور 14 مہینوں سے اگر بشرا بیگم کے خلاف کوئی بھی ایسے ثبوت ہوتے تو اب تک وہ منظر عام پر آ چکے ہوتے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی عدالت میں کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ان کو ابھی تک جو این سی اے اسکینڈل، جو القادر ٹرسٹ کا اسکینڈل بتایا جا رہا ہے، اس میں صرف الزام یہ ہے کہ وہ ٹرسٹی ہیں، ٹرسٹی کے طور پر ذاتی طور پر ان کو کیا فائدہ ہوا ہے، کوئی بھی ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی خاتون کے اوپر صرف اس لحاظ سے تنقید کرنا کہ ایک تاثر موجود ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ شاید کسی ایسے ڈائریکشن کے اوپر لے کے جا رہی ہیں، کسی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو بدعت
کی روش اختیار کر رہے ہیں عمران خان، تو یہ اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا ملک کو کس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ ہاں جو القادری ٹرسٹ ہے اس میں بھی بینیفیشری ٹرسٹی کے طور پہ تو وہ ہے، لیکن ڈائریکٹ براہ راست ان کو کیا فائدہ ہے، مالی طور پر کیا فائدہ ہے، یہ تو خیر نیب نے ثابت کرنا ہوگا۔ صرف ایلیگیشنز، صرف ایک تاثر کی بنیاد کے اوپر ان کو ہدف بنانا بالکل درست اور جائز نہیں ہے۔ میڈیا کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون دوسری خاتون کے بارے میں اگر الزام لگاتی ہیں تو ان الزامات کے بارے میں کچھ ثبوت مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایک میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور اس میں خاتون جو ہے وہ مسلسل الزامات لگا رہی ہیں، تو اس الزامات کے اوپر کوئی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ثبوت اور ایویڈنس کو تو چھوڑ لیں، وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ باتیں ایک سمجھدار آدمی یا ایک باشعور آدمی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح کی حرکتیں اس دور میں ہوتی بھی ہوں گی، شاید ہوتی ہوں گی، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ امید کرتے ہیں آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کے اوپر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اگلے ویلاگ تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔